حضرت علامہ اقبال کا ایک خط اپنے والد شیخ نور محمد کے نام. لکھتے ہیں: لاہور 23 اپریل 1920 عیسوی. قبلہ و کعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریباً 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ مجھے ایک گمنام خط آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو کچھ علم نہیں. اگر تم فلاں وظیفہ پڑھا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا. وہ وظیفہ خط میں درج تھا. میں نے اس خیال سے کہ وہ گمنام تھا اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی. اب وہ خط میرے پاس نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ردی میں مل ملا کر کہاں چلا گیا. پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس کی عمر قریب 30-35 سال کی ہوگی. شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے. گفتگو سے ہوشیار، سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا. مگر پیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے، مجھ کو دیکھ کر بے اختیار زار و قطار رونے لگا. میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے اور مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے. استفسار حال کیا تو کہنے لگا کہ کسی مدد کی ضرورت نہیں. مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے. میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی. اب میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں. رونے کی وجہ خوشی ہے نہ غم. مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ نوگام میں، جو میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے، میں نے عالم کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا. صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ محمد اقبال آیا ہے یا نہیں. معلوم ہوا کہ محفل میں نہیں تھا. اس پر ایک بزرگ کو اقبال کے بلانے کے واسطے بھیجا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور رنگ گورا تھا، میں ان بزرگ کے صف نماز میں داخل ہو کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اسے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا، نہ نام معلوم تھا. کشمیر میں ایک بزرگ مولوی نجم الدین صاحب ہیں جن کے پاس جا کر میں نے یہ سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی. وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعے جانتے ہیں، گو انہوں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کے آپ سے ملوں گا. سو محض آپ کی ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا ہے اور آپ کو دیکھ کر مجھے بے اختیار رونا اس واسطے آیا کہ مجھ پر میرے کشف کی تصدیق ہو گئی. کیونکہ جو شکل آپ کی میں نے حالت کشف میں دیکھی تھی اس سے سر منہ فرق نہ تھا. اس ماجرا کو سن کر مجھے وہ گمنام خط یاد آیا جس کا ذکر میں نے اس خط کی ابتدا میں کیا ہے. مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے اور روح نہایت کرب و اضطراب کی حالت میں ہے کہ میں نے کیوں وہ خط ضائع کر دیا. اب مجھ کو وہ وظیفہ یاد نہیں جو اس خط میں لکھا تھا. آپ مہربانی کر کے اس مشکل کا کوئی علاج بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کے متعلق میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں. ایسا فضل
ضرور ہے کہ دعا کا ہی نتیجہ ہو، کیونکہ اگر حقیقت میں پیر زادہ صاحب کا کشف صحیح ہے تو میرے لیے لا علمی کی حالت سخت تکلیف دہ ہے۔ اس کا یا تو کوئی علاج بتائیے یا مزید دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ اس گرہ کو کھول دے۔ زیادہ کیا عرض کروں، خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ بھائی صاحب کا خط مل گیا تھا، کل پرسوں سے امتحانات کے پرچے آئیں گے، ان کو ختم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ محمد اقبال۔